जंग को हमने किताबों में पढ़ा या मूवीज़ में देखा या बुज़ुर्गों से सुना या न्यूज़ के थ्रू देखा। ये जो जनरेशन बॉर्डर के दोनों तरफ ये शोर डाल रही है कि उस मुल्क को तबाह कर दो, इस मुल्क को तबाह कर दो, अटैक कर दो, सब उड़ा दो, इन्होंने कभी वॉर को एक्सपीरियंस नहीं किया, सिर्फ किताबों की हद तक या जो हमने बुज़ुर्गों से सुना। अगर हमें जंग के सही कंसिक्वेंसेस पता भी होते हैं तो हमें शायद फ़लस्तीन का इससे बहुत ज़्यादा एहसास होता जितना इस वक्त हमारी कौम में पाया जाता है। लेकिन ये जो मौजूदा सूरत हाल है, जहाँ हमें ये लग रहा है कि किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है, उससे हमें अब तक कुछ सीखने का मौका मिला। कुछ दिन पहले ये जो मिज़ल अटैक हुआ बहावलपुर पे, बहावलपुर इज़ माई होम टाउन और मेरे घर से चंद 100 मीटर के फासले पे ये हुआ। जब मुझे कॉल आई और जब मुझे पहली वीडियो भेजी गई, उस वक्त जो फीलिंग्स थी, जो गुस्सा था, जो एक पैशन था, वो ऐसा था कि अभी बॉर्डर पे जाके सब कुछ तबाह बर्बाद कर। और फिर एहसास हुआ कि क्यों कहा जाता था कि हर मुसलमान के अंदर इतना जज्बा है कि वो अपनी फोर्सेस के साथ खड़ा हो सकेगा। तो हमारे दुश्मन को तो ये पता होना चाहिए कि उसका मुकाबला सिर्फ फोर्सेस के साथ नहीं है, उसका मुकाबला हर एक इंडिविजुअल से है जो इस मुल्क में रह रहा है। जज्बा भी है, फोर्स भी है, इक्विपमेंट्स भी हैं। तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि हम अकल से काम ना लें। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि दुश्मन इतना कमज़ोर है कि वो हमारा नुकसान नहीं करेगा। बॉर्डर के दोनों जानिब लाखों मासूम जाने जाएंगी। और ये जो वॉर एनालिस्ट बने बैठे हैं, जो सवाल उठा रहे हैं या जो सजेशन दे रहे हैं, इनका वॉर से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो मैं आपको 2 चीज़ें बताना चाहता हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस की। एक ये कि खुदा न ख्वास्ता ऐसा होता है तो दुश्मन को पता होना चाहिए कि हर एक इंडिविजुअल फ़ौज के साथ खड़ा होगा। और दूसरा ये कि जंग का एक दूसरा रूप जो जेन ज़ी को समझने की ज़रूरत है, वो ये है कि अगर सिर्फ 3 से 4 दिन फुल फ्लैज वॉर में हम जाते हैं, 3 से 4 दिन, क्योंकि मैं आईटी इंडस्ट्री से हूँ, मैं सिर्फ अपना पर्सपेक्टिव आईटी इंडस्ट्री पे शेयर कर रहा हूँ, आपकी आईटी इंडस्ट्री बुरे तरीके से कोलैप्स कर जाएगी। वॉर जोन में कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करता, वॉर जोन में कोई क्लाइंट अपना प्रोजेक्ट को रिटेन नहीं करता, और वॉर जोन में उस तरह से आपको रिमोट जॉब्स नहीं मिलती, और हर शख्स मुल्क से बाहर जाने की सलाहियत नहीं रखता। वॉर जोन के अंदर शायद आपको खाने पीने की चीज़ें भी कई 100 गुना महंगी मिलें। एक तरफ से आपके ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर पड़ता है, दूसरी तरफ से इन्फ्लेशन आसमान पे चली जाती है। बम फटना तो बहुत दूर की बात है, तबाही होना तो बहुत दूर की बात है, कौन कहाँ अटैक करता है ये सब दूर की बातें। मैं आपको इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेस बता रहा हूँ। वॉर में वेपन से ज़्यादा, जज्बे से ज़्यादा आपको स्ट्रेटजी चाहिए होती है। और जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ गुजारी, जो लोग वॉर को समझते हैं, जो ऑन फील्ड हैं, लेट देम एनालाइज, लेट देम थिंक, लेट देम प्लान कि वो किस तरह से एक बड़े कॉन्सिक्वेंसेस को बचाते हुए एक मुस्बत पॉजिटिव स्ट्रेटजी बना सकते हैं। और स्ट्रेटजी बनाना ज़रूरी नहीं है कि हमें हर हाल में अवॉइड ही करना पड़े। वी हैव टू रिस्पॉन्ड बिग, ताकि कोई दोबारा ये हरकत करने की कोशिश ना करे। बट एट द सेम टाइम हमने रियलिटी को भी समझना है, दोनों जानिब। मैं शायद ये दोनों जानिब के लिए बना रहा हूँ कि इतना प्रेशर और पैशन क्रिएट किया जा रहा है अपने ही लोगों पे कि छोड़ दो। शुक्र है कि एटम बॉम्ब का बटन हमारे हाथों में नहीं है। आपको अंदाज़ा है कि आप जब ये वॉर होती है तो एक सर्टेन पार्ट तो आप कंट्रोल कर सकते हैं। इस वक्त चीज़ें कंट्रोल में हैं, लेकिन एक सर्टेन स्टेज के बाद चीज़ें कंट्रोल नहीं की जा सकती, क्योंकि हमें नहीं पता कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। तो हम गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं मोस्टली।
سارے لوگ نہیں کر رہے, موسٹلی. میری صرف اتنی سی گزارش ہے ینگ جنریشن سے کہ جو انالسٹ ہیں, جو ایکسپرٹس ہیں, جو ہماری فورسز ہیں, جسٹ ایشور دیم وی آر اسٹینڈنگ بائی یو. You take your time, you plan, and you go with the best possible strategy. And then, whatever the outcome is, we will face it by standing strong, by doing our duties. اور اس وقت جو کام کرنے کی ضرورت ہے, میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ ادھر ادھر جا رہے ہیں, اپنے کام پہ فوکس نہیں کر پا رہے. وار کا تعلق آپ کی ریپوزیٹری میں پڑے ہوئے ویپن سے زیادہ آپ کی اکانومی سے ہے, اور اس اکانومی کو مضبوط کرنے کی ذمہ داری کہیں نہ کہیں ہر پاکستانی پہ عائد ہوتی ہے. مجھ پہ بھی عائد ہوتی ہے, اور جو یہ لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان پہ بھی عائد ہوتی ہے. What we are doing to do that? ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اگر 8 گھنٹے میں سے 4 گھنٹے خبریں سننے پہ اور 2 گھنٹے ان پہ انالیسس پہ گزار رہے ہیں, تو what are we doing? We are not, ہم اپنا شاید اپنی فرض ادا نہیں کر پا رہے اس طریقے سے. War is a serious business, and unfortunately, war is a business as well. اور lastly, شاید یہ میرے پروفائل سے اوپر کی بات ہے, بٹ میں آپ کو ایک بات بتا دوں. Whatever is happening, it is not only between India and Pakistan. It is not only between India and Pakistan, اور نہ ہی یہ صرف انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں رہنے والا ہے, اور نہ ہی یہ کبھی صرف اور انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں تھا. آپ کو شاید سوچنا پڑے گا, there are more forces. اس کے ساتھ بہت ساری دوسری سٹرنگز اٹیچڈ ہیں. تو جو لوگ فیصلہ کر رہے ہیں, let them do it and assure them we stand by you. اور کوشش کریں کہ ہم جنگ میں نہ جائیں, ہم فل فلیج وار میں نہ جائیں. اور یہ جو لوگ ہم پہ ٹیررسٹ ہونے کا الزام لگاتے ہیں نا, ان کو شاید ایک بات نہیں پتا. ہمارا دین جو ہمیں سکھاتا ہے, ہمارا دین ہمیں کہتا ہے کہ ایک بے گناہ شخص کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. جو مسلمان ہے, جو قرآن پہ یقین رکھتا ہے, وہ تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ کسی معصوم آدمی کو مار سکتا ہے. وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا. تو یہاں سے آپ کو سمجھ آئے گی there are more string attached, there are much more than what is happening. پلیز, آپ یہ جو اشتعال انگیزی ہے یہ آتی کہاں سے ہے؟ جب آپ کو ایک ویڈیو, ایک کانٹینٹ, ایک پوسٹ نظر آتی ہے انڈیا سے جس کے اندر نفرت اور گالم گلوچ بھرا ہوتا ہے پاکستان کے لیے, اس کا ایک ریئیکشن آتا ہے پاکستان سے جو ہم ان کو دیتے ہیں. The war is on social media. اب ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کا جو پریشر ہے, اس کی جو کانسیکوینسز ہیں, وہ ملٹی پلائی ہو کے کہیں اور اپلائی ہو رہے ہیں, اور پھر وہ کانسیکوینسز واپس آتے ہیں آپ کے پاس جو انیشیٹ ہوتے ہیں ایسی سچویشن میں. We must understand, ہم نے وار کا مذاق نہیں بنا سکتے, ہمیں اس کو سیریس لینا ہے, ہمیں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے, ہم نے سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کرنا ہے, ہم نے اپنے الفاظ کا صحیح استعمال کرنا ہے. جنگ جب ہم پہ کوئی مسلط کرے گا, ہم جواب دیں گے, کیلکولیٹڈ جواب دیں گے, اور ایسا جواب دیں گے کہ وہ دوبارہ ہمت نہ کرے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہم irrational آنسر نہیں دے سکتے. I was thinking about, کچھ دن پہلے, یہ آج بھی جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو ڈرونز آ رہے ہیں, and I was thinking کہ یار ہم لوگ ان ڈرون کو فوراً سے مار کیوں نہیں گراتے. I was thinking about it. پھر میرے سامنے ایک ویڈیو آئی, پھر مجھے کسی نے ایک آڈیو بھیجی کہ what is the reason behind کہ ہم ڈرون کو انگیج نہیں کر رہے اپنے میزل سسٹم سے تاکہ ہماری لوکیشن نہ ایکسپوز ہو جائیں. اور اگر ہماری لوکیشن ایکسپوز ہو جاتی ہیں تو جو پہلا اٹیک ہوتا ہے وہ آپ کے ڈیفنس سسٹم پہ ہوتا ہے, اور جب آپ کا ڈیفنس ختم ہو جاتا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ اب مجھے ان ٹیکنیکلٹیز کا نہیں سا پتا, اور جیسے مجھے انفارمیشن ملی مجھے سمجھ میں آئی کہ ہاں یار وہ بہتر سوچتے ہیں جو سوچ رہے ہیں, یہ ان کا کام ہے, مجھے ان کو اس وقت میں سپورٹ کرنی ہے. مجھے یہ نہیں کہنا کہ میں فلاں پارٹی سے ہوں, فلاں پارٹی سے ہوں, اس نے وہ کر دیا, اس نے وہ کر دیا. ہم سب یہاں رہ رہے ہیں, یہ ہمارا گھر ہے, اور ہم سب
کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اگر آپ گن لے کے بارڈر پہ نہیں جا سکتے تو آپ سوشل میڈیا پہ بہت کچھ کر سکتے ہیں. آپ اپنا کام کر کے بہت کچھ کر سکتے ہیں. اور یہ جو کچھ اینالسٹ آ کے ایک ویڈیو دیکھی بڑی فنی سی, دے سیڈ یونیفارم استری کر لو اور ہتھیاروں کو تیل لگا لو. I mean, what the hell are we talking on a media? What the hell are we doing? کیمرے کے سامنے جب آپ آتے ہیں, جو بھی آتا ہے اس کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے الفاظ کا چناؤ دھیان سے کرے. وہ یہ سمجھے کہ جو میں اپنے منہ سے نکال رہا ہوں جین زی پہ اس کا کیا امپیکٹ جائے گا. What I'm doing, صرف ویوز اینڈ لائکس کے لیے ہم کچھ بھی بول دیں گے. دس از ایبسلیوٹلی رانگ. ہمیں تھوڑا اور ذمہ دار ہونا پڑے گا, ہمیں تھوڑا آگے کا سوچنا پڑے گا. اور ہم اتنے کمزور نہیں ہیں. جیسے کہ میں نے سٹارٹ میں کہا کہ ہمارے دشمن کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ صرف ہماری فوج سے نہیں لڑ رہا, ہر ایک انڈیویجول بندہ فوج کے ساتھ کھڑا ہے. تو ہماری فوج کو وہ کاؤنٹ نہ کرے, ہمارے ایئر جیٹس کو وہ کاؤنٹ نہیں کر سکتا. ہم کاؤنٹ لیس ہیں, یہ اس کو پتہ ہونا چاہیے. پر جو جواب جا رہا ہے, جو جواب جائے گا, جو ڈسکشنز ہو رہی ہیں, جو اسٹریٹجیز بن رہی ہیں, ٹرسٹ دا پروسیس, ٹرسٹ اللہ اینڈ بی پیشنٹ. ایسا نہیں ہے کہ پیشنٹ کا مطلب یہ ہے کہ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو رسپونڈ. دے ول رسپونڈ. لیٹ دیم رسپونڈ اینڈ پلیز انڈرسٹینڈ دا کنسیکوینسز. کیونکہ باہر جو دنیا بیٹھی ہے, چاہے وہ ہمارے پاکستانی ہوں یا دوسرے ممالک ہوں, جس طرح سے ملک اور جنگ کو وہ دیکھتے ہیں ہم نہیں دیکھ پاتے. ایک چھوٹی سی جھڑپ بھی ان کے لیے جنگ ہوتی ہے. ایک میزل گرا اور اگلے دن جب میں صبح آفس میں آیا, میرا ایک کلائنٹ جو 7 سال سے میرے ساتھ کام کر رہا ہے, اس نے ٹویٹر کا لنک مجھے بھیجا اس پوسٹ کا, اور نیچے لکھا از دیر ایوری تھنگ اوکے, کیا تمہارے پاس کوئی بیک اپ پلان ہے, واٹ ڈو یو تھنک وی شوڈ ڈو. اس کا بات پتہ, اس کا مطلب ہے کہ وہ جو 7 سال کا ایک ریلیشن ہے وہ انریسٹ میں چلا گیا. اب ایسا 2-3 دفعہ اور ہوا. دا فرسٹ تھنگ ہی ول ڈو کہ وہ اپنا ایسٹ کو پروٹیکٹ کرے گا. اور کیسے کرے گا؟ ہی ول ٹیک دیٹ پروجیکٹ اور وہ کہیں اور پلیس کر دے گا. 7 years آف ایفرٹ. یہ تو میں ایک بتا رہا ہوں, کتنی کمپنیز ہیں, ان کے ساتھ کتنے لوگوں کی روزی جڑی ہوئی ہے. ہم شاید وار کو سوشل میڈیا سے 100 ٹائم زیادہ اس کو کر رہے ہیں, ایسکیلیٹ کر رہے ہیں. تھوڑا ذمہ داری کا مظاہرہ کریں, تھوڑا کرٹیسزم کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ ہم سوال نہیں اٹھا سکتے, فوج پہ سوال نہیں اٹھا سکتے. بھائی سوال اٹھانے سے پہلے ڈومین نالج کا ہونا ضروری ہے. بلائنڈ کوسچن آپ نہیں کر سکتے اگر آپ کے پاس انفارمیشن نہیں ہے. میرے ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے اور پھر مجھے فوراً سمجھ میں آئے کہ نہیں یار, آئی ڈونٹ ہیو دیٹ نالج, لیکن وہ تو ابھی تو اٹ واز بٹوین می, تو آپ تو سوشل میڈیا پہ پوسٹ کر دیتے ہو. تو سارے سوال جو ہوتے ہیں وہ ویلڈ نہیں ہوتے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ فوج جو ہے اس وقت انڈر جنگ کی صورت میں ہر انڈیویجول کو جسٹیفائی کرے کہ ہم نے اٹیک آج نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا, ہم نے ڈرون نہیں مارا تو کیوں نہیں مارا. وہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. This is a high time when they need us. They need us not on border. They first need us on social media. Let's be a little more responsible. اور بار بار کہہ رہا ہوں کہ جواب تو جائے گا, اور اگر انہوں نے ہم پہ کچھ مسلط کیا تو ہم فوج کے ساتھ کھڑے ہوں گے, کیونکہ یہ ہمارا گھر ہے, یہاں ہماری فیملیز ہیں, ہم نہیں بھاگ سکتے اور نہ ہم بھاگیں گے یہاں سے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں پاکستان کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کرنا ہے, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں اپنا کام کرنا ہے, ہمیں اپنا فرض نبھانا ہے, اور پھر ہمیں اللہ پہ یقین رکھنا ہے کہ ہمارے لیے جو بھی ہوگا وہ ہمارے حق میں بہتر ہوگا. اور شہادت سے اوپر تو کچھ نہیں ہوتا. بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ irrational اپروچ اپنا لیں. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی. I'm just trying to create a balance. This is very important for all of us to understand. Thank you very much.